ویلکم بیک۔ تحریک انصاف نے آج ترنول میں شیڈول جلسہ ملتوی کر دیا۔ 8 ستمبر کو جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اڈیالہ جیل کے باہر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کے ساتھ میڈیا سے گفتگو میں اعظم سواتی نے کہا، انتشار سے بچنے کے لیے بانی پی ٹی آئی نے جلسہ منسوخ کیا، اسے کمزوری نہ سمجھا جائے۔ 27 اگست کو لاہور میں بھی عظیم الشان جلسہ کریں گے۔ خان صاحب کے حکم کے مطابق انتشار سے بچنے کے لیے آج کا ترنول کا جلسہ ملتوی کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے آزادی کے چاہنے والے میرے اس حکم کو میری کمزوری نہیں سمجھیں گے۔ 8 ستمبر کو اسلام آباد میں پوری قوت کے ساتھ یہ جلسہ ہر صورت میں ہوگا۔ عمران خان کے فیصلے کے مطابق زبردست قسم کا اسلام آباد کے اندر جلسہ ہوگا۔ 27 تاریخ کو لاہور کے اندر اسی مہینے کی جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ خان صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر کے اندر قانون اور آئین کی سربلندی کے لیے جلسے شروع کریں۔ پی ٹی آئی نے جلسے کی منسوخی سے قبل محمود اچکزئی کو اعتماد میں نہیں لیا۔ محمود اچکزئی نے جلسے کی منسوخی پر اپوزیشن الائنس کا اجلاس بلا لیا۔ اجلاس میں جلسہ منسوخی سے متعلق تحفظات پر بات ہوگی۔ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کو بھی ابھی تک دعوت نامہ موصول نہیں ہوا۔ کسی کے کہنے پر ان لوگوں نے بانی پی ٹی آئی سے جلسہ ملتوی کرایا۔ جلسے کی منسوخی پر علیمہ خان کا سخت رد عمل، کہتی ہیں اعظم سواتی کس کے کہنے پر صبح بانی پی ٹی آئی سے ملنے چلے گئے، کس کے کہنے پر بانی کو جلسہ ملتوی کرنے کا پیغام پہنچایا، صبح 7:30 بجے اڈیالہ میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کیسے ممکن ہوئی؟ کسی کا ارادہ ہی نہیں ہے اس کو باہر نکالنے کا۔ عمران کا لوگ ساری پاکستان سے اٹھ کے آ رہے ہیں اور جوش زیادہ ہے۔ 7:30 بجے اعظم سواتی ملنے کیوں گیا؟ بس یہ ایک سوال ہے، کس نے بھیجا؟ اور تاکہ عمران کا جا کے کہو جی ہم ملتوی کریں، آپ کے نام پہ ہم نے ملتوی کرنا ہے۔ اور میں کئی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ عمران خان سے پوچھ کیوں رہے ہیں جیل میں بیٹھے ہوئے؟ چیئرمین تو باہر بیٹھا ہوا ہے، فیصلے یہ خود کرتے ہیں جب دل کرتا ہے۔ عمران خان کو نکالنے کی بات آتی تو عمران خان سے جا کے پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ صبح گئے کیوں اعظم سواتی؟ اجازت کیسے ملی؟ آپ سوال پوچھیں اپنی سوشل میڈیا پہ۔ ہمیں مجبور نہ کریں اس حد تک جائیں کہ آپ برداشت نہ کر سکیں۔ ہمارے لیڈر کے ظرف اور سوچ کی وجہ سے آپ ایوانوں میں بیٹھے ہو۔ بانی نے کہا کہ رک جاؤ، ہم رک گئے۔ ہم آپ کا وہ حشر کرتے کہ آپ کی نسلیں یاد رکھتی۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے حکم کے پابند ہیں۔ عمران خان کے ہر حکم کے پابند ہیں اور آج عمران خان نے ثابت کیا ہے تو عمران خان اس قوم کی سوچتا ہے۔ اس نے تصادم ہونے کے خدشے کی وجہ سے ہمیں حکم بھیجا آپ آج نہ کرو۔ عمران خان کے حکم پہ ہم آگے بڑھنے کو بھی تیار ہیں اور عمران خان کے حکم پہ ہم ایک قدم پیچھے ہٹنے کو بھی تیار ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ رک جاؤ، ہم رک گئے۔ بار بار کا جو یہ توڑ رہے ہیں اس ملک کے آئین کو، اس ملک کے قانون کو، ہمیں مجبور نہ کرو اپنے حق کے لیے۔ ہم اس حد تک جائیں کہ آپ برداشت نہ کر سکو۔ ہمارے لیڈر کے ضرب کی وجہ سے، سوچ کی وجہ سے آپ لوگ آج ان دیوانوں میں بیٹھے ہو۔ آپ کا وہ حال کرتے کہ آپ کی نسلیں یاد کرتے۔ ہر بندے کو پتا ہے کہ صرف اور صرف تحریک انصاف کے خلاف یہ کریک ڈاؤن ہے۔ ہم اپنی آزادی کی تحریک عمران خان کے ساتھ اور ختم نبوت کی تحریک کے لیے بھی اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تن من دھن جانی مالی ہر وقت تیار ہیں۔ پنجاب میں مظاہروں اور جلسے جلوس پر پابندی ہے۔ 22 سے 24 اگست تک دفعہ 144 نافذ ہے۔ خلاف ورزی کرنے پر لاہور میں پی ٹی آئی کی 3 خواتین سمیت 4 کارکنوں کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ خواتین کارکنوں کا کہنا ہے لاہور میں ہمیں روکنا ہی جلسے کی کامیابی ہے۔ پنجاب کی تحصیل صفدر آباد میں بھی قانون کی خلاف ورزی پر پی ٹی آئی کے کارکن راؤ عابد کو گرفتار کر لیا گیا۔ خانقاہ ڈوگرہ موٹر وے پولیس نے اسلام آباد جانے والے راستے کو بند کر دیا ہے۔ اسلام آباد کی شاہراہوں پر کنٹینرز لگے ہیں، راستے بند ہیں۔ ریڈ زون کے راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ صبح سویرے دفاتر پہنچنے کے لیے لوگ کئی گھنٹے ٹریفک جام میں پھنسے رہے۔ انتظامیہ کے مطابق امن و امان برقرار رکھنے کے لیے جی ٹی روڈ 6 روڈ بند ہے۔ فیض آباد کی جانب سے بھی کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ پولیس کے مطابق ریڈ زون میں داخلے کے لیے صرف مغلا ایونیو کھلا ہوا ہے۔ جڑواں شہروں میں میٹرو بس سروس بھی معطل ہے، جبکہ تعلیمی ادارے بند رہے۔ امن عامہ برقرار رکھنا ہماری اولین ترجیح ہے، کسی کو ریڈ زون میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہے، لیکن احتجاج مناسب جگہ پر ہونا چاہیے۔ احتجاج سے عوام کے روزمرہ معمولات میں خلل نہیں پڑنا چاہیے۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ پہلی ذمہ داری ہے۔ عوام کے جان و مال کے لیے قانون کی عملداری کو یقینی بنایا جائے گا۔ قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا۔ بیرسٹر عقیل نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ مسلمان بھی انشاءاللہ اس سے مستفید ہوں گے۔ تو میں صرف اتنی ہی گزارش کروں گا کہ جب تک سپریم کورٹ کا ڈیسیجن نہیں آ جاتا، اس میں بڑا کیئرفلی اور بڑا اسکروٹنی اور ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ بحیثیت حکومت
لیکن اس کے ساتھ ساتھ بحیثیت پاکستانی اور سب سے جو بڑھ کر ہے اس تمام چیز میں بحیثیت مسلمان، کہ ہماری کسی ایکشن سے، ہماری کسی بات سے، ہمارے کسی ایسے عمل سے کسی کی دل آزاری نہ ہو اور کسی کو ٹھیس یا نقصان نہ پہنچے. تو اس میں بڑا مائنیوٹلی ہم نے دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا اور ہم سب کا اور بالخصوص پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ. انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت راولپنڈی میں 9 مئی کیس میں 2 گواہوں نے عدالت میں درخواست جمع کرا دی. سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسع قیوم اور عمر تنویر بٹ نے درخواست جمع کرائی، جس میں کہا بانی پی ٹی آئی کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن کر ایسا بیان کسی مجسٹریٹ کے سامنے یا تحریری نہیں دیا. میرے نام سے منسوب 164 کا بیان بالکل فالس ہے. اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، اور یہ میں آن ریکارڈ آپ کو ایک بار نہیں 10 بار کہوں گا. میں نے جانے سے پہلے بھی کہا تھا جس سیاست میں عمران خان نہیں ہے وہ سیاست کسی کام کی نہیں ہے. ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کسی بیان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، ریلیٹڈ کوئی تعلق نہیں. منی لانڈرنگ کے اسپیشل سینٹرل عدالت نے مونا صلاحی سمیت 6 اشتہاریوں کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے کا حکم دے دیا. عدالت نے اشتہاریوں کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کا بھی حکم دیا. عدالت نے مونا صلاحی اور زیغم عباس کی جائیدادیں اور بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم دیا. عدالت نے قصور میں مونا صلاحی کی 26 کنال سے زائد اراضی، گلبرگ میں پلاٹ اور ایک گھر بھی منجمد کرنے کا حکم دیا ہے. آئندہ سماعت پر عمل درآمد رپورٹس طلب کرتے ہوئے سماعت 19 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی. لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ میں سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ محمد اکرم کی بازیابی سے متعلق درخواست پر سماعت. سی پی او راولپنڈی نے بیان حلفی دوبارہ عدالت میں جمع کرا دیا. عدالت نے سی پی او کو محمد اکرم کو بازیاب کرا کر پیش کرنے کا حکم دیا. عدالت نے جیل سپرنٹینڈنٹ سے استفسار کیا. ایک بندہ جیل حدود سے لاپتہ ہوا، آپ نے کسی اتھارٹی سے رابطہ کیا؟ ایک بندہ مسنگ ہے، جیل انتظامیہ اور پولیس سوئی ہوئی ہے. سیکرٹری دفاع سے بیان حلفی لے لیتے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا. مقدمہ بھی عدالتی حکم پر درج کیا گیا. عدالت نے سی پی او کو ہدایت کی کہ پولیس رپورٹ میں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا بیان شامل کرے. ضلع کچہری لاہور نے برطانیہ میں فیک نیوز کے ذریعے فسادات پھیلانے کے کیس میں ملزم کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کر دی. جوڈیشل مجسٹریٹ نے ملزم فرحان آصف کو مزید 4 دن کے جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا. ایف آئی اے کے مطابق دوران تفتیش ملزم فرحان آصف نے اعتراف جرم کیا ہے. ایف آئی اے نے موقف اختیار کیا کہ ملزم سے ریکوری اور ٹویٹ سے متعلق تفتیش کرنی ہے. ملزم کے خلاف ایف آئی اے میں پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہے. ملزم نے ایکس اکاؤنٹ پر انگلینڈ میں چاقو زنی کی تصاویر شیئر کی تھی. ویب سائٹ پر آرٹیکل بھی پوسٹ کیا جس میں حملہ آور کو برطانیہ میں پناہ گزین بتایا. اٹک میں اسکول وین پر فائرنگ سے 2 بچیاں جاں بحق ہو گئیں. ڈپٹی کمشنر راؤ عاطف رضا کا کہنا ہے معاملہ ڈرائیور کی ذاتی دشمنی کا ہے، لیکن بچے نشانہ بن گئے. متاثرہ بچوں کی عمریں 10 سے 12 سال کے درمیان ہیں. ریسکیو حکام کے مطابق بچوں کی عمریں 5 سے 10 سال کے درمیان ہیں. رکن قومی اسمبلی شیخ آفتاب احمد نے زخمیوں کی عیادت کی. میڈیا سے گفتگو میں کہا قاتلوں کو ہر صورت کیفر کردار تک پہنچائیں گے. ساریاں ہونی چاہیے اور جن لوگوں نے یہ ظلم کیا انہیں کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب کی ذمہ داری بنتی ہے نا کہ وہ فوری طور پر معلوم کرے کہ کیا وجوہات ہوئی ہیں. ڈپٹی کمشنر راؤ عاطف رضا نے کہا ڈرائیور سے ذاتی دشمنی پر اسکول وین نشانہ بنی. سابقہ دشمنی کا شاخسانہ ہے، افضال نامی اسکول وین چلاتا ہے، اس کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں. وہ تو بچ گیا ہے، وہ کراس کر کے جو ہے وہ جو ساتھ بیٹھی ہوئی تھی 2 بچیاں ان کی ڈیتھ ہو گئی. وین ڈرائیور افضل کا کہنا ہے حملہ آور اسے نشانہ بنانا چاہتے تھے. گھر دونوں چھپ کے بیٹھے ہوئے جی انہوں نے 2 پھیرے کر دی میری گاڑی سے. اصل انہوں نے ٹارگیٹ ماں کرنا کیا لیکن جس میں سائڈ پہ ہو گیا تو اس کے بعد بچہ نے دونوں نے پھیرے کر کے بچہ انہوں مارنے رہے. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کمشنر راولپنڈی سے فوری رپورٹ طلب کی ہے. لالا محمد صدیق، KRY نیوز اٹک. خبر دیں گے آپ کو مبارک ثانی ضمانت کیس میں نظر ثانی درخواستوں کی سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے. تفصیلات جانتے ہیں راجہ محسن اعجاز سے. بتائیے راجہ محسن. دیکھیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں مبارک ثانی اس کیس کے سلسلے میں جو پروسیکیوٹر جنرل پنجاب ہیں ان کی نظر ثانی کی اس وقت سماعت جاری ہے. اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو سماعت کے آغاز میں ہی جو سینئر وکیل تھے ریاض حنیف راہی وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے. اس موقع پر چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ تشریف رکھیں. اس وقت اس کیس سے متعلق ایک درخواست دائر کر رکھی ہے، ایسا کہنا تھا ریاض حنیف راہی کا. ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اس کو نمبر نہیں لگا، اس کو منگوا لیں. تاہم اس موقع پر چیف جسٹس نے ایک دفعہ پھر انہیں کہا کہ پلیز آپ بیٹھ جائیں.
वफाकी हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया कि नजरसानी में जब आपने फैसला दिया तो पार्लियामेंट और उलमाए कराम ने वफाकी हुकूमत से रब्ता किया। कहा गया कि हुकूमत के जरिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। अटॉर्नी जनरल का ये भी कहना था कि स्पीकर कौमी असेंबली की तरफ से खत मिला था और वजीर आजम की जानिब से भी हिदायत की गई थी। अटॉर्नी जनरल का ये भी कहना था कि जाहिर है दूसरी नजरसानी तो नहीं हो सकती, इसलिए ज़ाब्ता दीवानी के तहत हम आपके सामने आए। अदालत की जानिब से फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए तो फरीकैन अदालत में और वीडियो लिंक के जरिए अब पेश हुए हैं। क्योंकि मामला मजहबी है तो उलमाए कराम को सुन लिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मजबूर हूं, मैं हर नमाज में दुआ करता हूं कि अल्लाह मुझसे जो है वो कोई गलत फैसला ना करवाए। इंसान अपने कोल और फेल से पहचाना जाता है। पार्लियामान की बात सर आंखों पर। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आइन की 50वीं सालगिरह पर मैं खुद पार्लियामेंट में गया और इस मौके पर अदालत की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान, मुफ्ती शेर मोहम्मद और कमरे अदालत में मौजूद उलमा से मुआवनत लेने का फैसला किया गया। और ये भी कहा गया, फैसला हुआ कि अबुल खैर आजाद और मोहम्मद जुबैर जमात इस्लामी के फरीद तराचा भी अदालत की मुआवनत करेंगे। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि हमने मुफ्ती तकी उस्मानी से भी मुआवनत का कहा, वो इस वक्त तुर्किया में हैं और हमने मुफ्ती मुनीबुर रहमान को भी आने की जहमत दी लेकिन वो नहीं आए। इस पर मुफ्ती मुनीब के एक नुमाइंदे जो कमरा अदालत में मौजूद थे, उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि उन्हें मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया है। मौलाना तकी उस्मानी बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेश हुए। इसके साथ साथ साहबजादा हामिद रजा भी रोस्ट्रम पर आए। इस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें देखकर कहा कि उलमा मौजूद हैं, आपका रुतबा उलमा के बराबर नहीं है। साहबजादा हामिद रजा का कहना था कि मैं तो दरसे निज़ामी का फाजिल हूँ। अदालत की जानिब से साहबजादा हामिद रजा को बैठने का कहा गया। इसके बाद मौलाना तकी उस्मानी ने तुर्किया से बजरिया वीडियो लिंक दलाइल शुरू किए। उनका ये कहना था कि 6 फरवरी के फैसले और नजरसानी पर भी जो है वो मैंने अपना तबसरा भेजा, मुझे नहीं मालूम आप तक मेरी राय पहुंची या नहीं पहुंची। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम वो मंगवा लेंगे लेकिन आप जुबानी तौर पर हम आपको सुनना चाहेंगे। अल्लामा तकी उस्मानी की जानिब से 29 मई के फैसले से 2 पैराग्राफ हज़फ करने का मुतालबा किया और कहा कि फैसले के पैराग्राफ 7 और 42 को हज़फ किया जाए। तकी उस्मानी की जानिब से ये भी कहा गया कि पैराग्राफ 42 में तबलीग का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, यानी गैर मशरूत इजाजत दी गई। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर सेक्शन 298 भी पढ़कर सुनाया, जिसमें यह कहा गया कि सेक्शन के मुताबिक गैर मुस्लिम को मुसलमान जाहिर करते हुए तबलीग की इजाजत नहीं। इस पर मुफ्ती तकी उस्मानी की जानिब से कहा गया कि कादियानी अकलियत में है लेकिन खुद को गैर मुस्लिम तस्लीम नहीं करते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अपने रिमार्क्स में ये भी कहा गया कि तकी उस्मानी साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, वजाहत करना चाहता हूँ कि जिन्हें नोटिस किया था इनकी जानिब से हमें बहुत सारी दस्तावेजात मिली थी। अगर इन सबका बगौर जायजा लेते तो शायद फैसले के लिए पूरी एक किताब बन जाती। इन तमाम दस्तावेजात को देख नहीं सका लेकिन वो मेरी कोताही है। चीफ जस्टिस ने अपनी कोताही का एतराफ करते हुए मजीद रिमार्क्स में ये भी कहा कि अदालती फैसले में जो गलतियां हैं, जो एतराज है, आप हमें उसकी निशानदेही कर दें। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो हम आपसे सवाल कर लेंगे। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि हमारा मुल्क इस्लामी रियासत है, इसलिए अदालती फैसलों में कुरान और हदीस के हवाले देते हैं। मैं कोई गलती से बालातर नहीं हूँ। मौलाना तकी उस्मानी की जानिब से ये भी कहा गया कि मामला ऐसा हो तो लंबे फैसले लिखने पड़ते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि 6 फरवरी का फैसला नजरसानी के बाद पीछे रह गया है, अब हमें आगे की तरफ देखना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरा मौका। ठीक है, अपडेट कर रहे थे आप राजा मोहसिन एजाज, शुक्रिया। और खबर देंगे आपको, पाकिस्तान में अफगानिस्तान से लाए गए गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के मजीद सबूत सामने आ गए। पाकिस्तान में अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी के वाकयात में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाकों मस्तूंग, जो, पशीन, गवादर और नोशकी में किए गए हमलों में दहशतगर्दों ने गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल किया। जिला खैबर बाजवर, शुमाली वजीरिस्तान, मीर अली और मीरान शाह में भी दहशतगर्दों की जानिब से गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल हुआ। चतराल, डीआई खान, टांक में हमलों में गैर मुल्की असलहे के शवाहिद सामने आए। अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वाली प्याज की बोरियों से गैर मुल्की हथियार बरामद किए गए। अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाक अफगान सरहद के जरिए दरअंदाजी करते हैं। दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से गैर मुल्की असलहा दस्तयाब है। यूरो एशियन टाइम्स के मुताबिक फितना और खवारिज की कार्रवाइयों में गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पिंडी टेस्ट का दूसरे रोज का खेल जारी है। पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर 370 से ज्यादा रन बना लिए हैं। सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान हरीफ बॉलर्स के सामने डट गए, 240 रन की शिराकत बनाई। सऊद शकील ने 141 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान ने भी करियर बेस्ट इनिंग्स खेली।
अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए AR9।